صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز نہیں پڑھے گا نماز چھوڑ دے گا، حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ 12 مصیبتوں میں گرفتار ہوگا، 3 دنیا میں، 3 قبر میں، 3 مرتے وقت اور 3 میدان محشر میں۔ اب ذرا سن لے اس کو، میں جلدی جلدی پڑھ سکتا ہوں، پڑھ دوں؟ جی جی۔ آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ نہیں۔ تھک جائے تو چپ ہو جانا، میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ تھک گئے۔ کچھ لوگ مجمع دیکھنے آتے ہیں پھر ان کو تھک جاتے تو چلے جاتے، اور کچھ سننے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب تک سلام نہ پڑھا جائے ہم نہیں جائیں گے۔ ہاں تو ہمیشہ ہمارا ٹارگٹ وہی ہوتے ہیں جو سننے آتے ہیں، صحیح ہے؟ تو آپ کی توجہ ہے، بات آگے بڑھا سکتا ہوں۔ 3 مصیبتیں دنیا میں، جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں۔ نمبر 1، جو نماز چھوڑ دے اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے۔ سب لوگ ہو نا پریشان ہو، کچھ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے، ارے یہ کیا مولوی بات کر رہا ہے، بولے برکت اٹھا لیتا ہے اللہ، ہم تو برسوں سے نماز نہیں پڑھتے، کروڑ پتی ہے۔ ہم نے کہا آپ سمجھے نہیں بات کو، ایک ہے کثرت اور ایک ہے برکت۔ آپ کے پاس کثرت ہے، آپ کروڑ پتی ہے، برکت نہیں ہے۔ کروڑ پتی ہو کے بھی آپ بے چین ہے، بے قرار ہے، سکون نہیں ہے۔ کہتے ہو نا سب کچھ ہے مولانا سکون نہیں ہے، کیوں؟ کثرت ہے برکت نہیں ہے۔ تو کثرت اور برکت کی مثال بتاؤں، کتے کے بچے درجنوں پیدا ہوتے ہیں، کثرت ہے، اور بکری کے صرف 2-3 پیدا ہوتے ہیں، برکت ہے۔ کتوں کا ریوڑ نہیں ملے گا، بکریوں کا ریوڑ ملے گا، جبکہ ہزاروں ذبح کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کتوں میں کثرت ہے، بکریوں میں برکت ہے۔ اور آسان کر دیں اس کو، یزید 8 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا، 8 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا۔ آج کوئی آل یزید نہیں ملتی، کیونکہ کثرت تھی کثرت۔ حسین ایک بیمار چھوڑ کے گئے تھے۔ آپ سنیوں کا کوئی محلہ نہیں ملتا جہاں پر سید نظر نہ آتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید امین القادری، بہار طیبہ کانفرنس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے برکت کتنی دی، برکت کتنی دی۔ دیوبند شریف چلے جاؤ امام حسین کا بیٹا، مہاراجہ شریف چلے جاؤ امام حسین کا بیٹا، کلیہ شریف چلے جاؤ امام حسین کا بیٹا، اجمیر شریف چلے جاؤ، یعنی زمین کے اندر بھی بیٹے عزت سے آرام کر رہے ہیں اور زمین کے اوپر بھی، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ زمین کے اوپر۔ کیوں؟ وہاں کثرت تھی، یہاں برکت ہے۔ تو کثرت محنت سے ملتی ہے، برکت کرم سے ملتی ہے۔ تو اللہ سب سے پہلے بے نمازی کی روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اب برکت گئی تو پھر آپ آتے ہو حضرت تعویذ۔ دیکھو میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اتنا کہتا ہوں اتنے پاگل نہ بنو۔ مفتیان کرام، علماء کرام کو صرف سبق سنانے کے لیے اگر غلطی کروں گا تو اصلاح کر دیں گے۔ سحر، جادو، بلا، جن، بھوت کا اثر ہونا، تعویذ اس کا علاج ہے۔ اگر اللہ برکت اٹھا لے ناراض ہو کر، کسی مولوی کے تعویذ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی اٹھائی ہوئی برکت کو لا سکے۔ یہ بات یاد رکھنا، اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں لا دوں گا، ہمارے حضور مفتی اعظم، ہمارے دادا مرشد تعویذ دینے سے پہلے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے بیٹا نماز پڑھے گا تو تعویذ اثر کرے گا، ورنہ تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ اقبال نے اسی کا رونا رویا تھا۔ آج کل کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں جا بیٹا ہم ہیں، تو بھی تباہ ہوگا اور جس کو تو کہہ رہا ہے وہ بھی تباہ ہوگا۔ اللہ کے رسول فرمائے جو نماز چھوڑ دے اللہ اس سے اپنی کرم کی چادر ہٹا لیتا ہے۔ جب اللہ کرم کی چادر ہٹا لے تو ہم ہیں تو ہونے والا کون ہے؟ اقبال نے اسی کا رونا رویا تھا، کہا تھا نگاہ دین و متاع دین و دانش۔ اقبال بڑا مفکر تھا، بڑا رونا رویا اس نے اپنی قوم پہ، کہا متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی،
یہ کس کافر ادا نے اپنی مستیاں بکھیری ہیں کہ اللہ والوں کی متاع لٹ گئی، لیکن پھر وہ نا امیدی کا شاعر نہیں تھا، مایوسیوں کا شاعر نہیں تھا، وہ امیدوں کا پیام دینے والا تھا۔ لیکن جب یہ رونا رویا تو ساتھ میں امید بھی کی کہنے لگے، نہیں اقبال مایوس اپنی کشت وینا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ہم مایوس نہیں ہیں، انشاءاللہ یہ جلسہ انقلاب لائیں گے۔ مسلمانوں اگر نماز نہیں پڑھو گے، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا اللہ تمہاری روزیوں سے برکت اٹھا لے گا، اور اللہ برکت اٹھا لے کسی میں طاقت نہیں، کتنا ہی بڑا بابا ہو، کتنا ہی بڑا پیر ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، کوئی بلکہ سچا عالم ہوگا تو بولے گا بھیا نماز نہیں پڑھتا تو میں تجھے تعویذ نہیں دیتا۔ یہ بات آپ گھوم رہے ہو پھر رہے ہو، بلکہ اب تو تم جادوگروں کے پاس جا رہے ہو، سفلی والوں کے پاس جا رہے ہو، پنڈتوں کے پاس جا رہے ہو تاکہ تمہارے گھر میں برکت آئے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اللہ رزاق مطلق ہے، اللہ کے رسول نے کہا نماز چھوڑو گے تو برکت جائے گی۔ اتنا آسان کام تھا، 10 منٹ نکال لیتے نماز پڑھتے۔ نماز پڑھ کے دیکھو برکت نہ آئے تو پھر کہنا۔ لیکن یہ بھی کہتا ہوں برکت کے لیے نماز نہیں پڑھنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا۔ برکت تو مل ہی جائے گی، برکت تو مل ہی جائے گی۔ ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ گائے دودھ کے لیے خریدی جاتی ہے نا، گوبر کے لیے نہیں خریدی جاتی ہے نا۔ گائے خریدنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دودھ ملے، بچہ ملے۔ کوئی گوبر کے لیے کبھی خریدتا ہے گائے کو؟ گوبر تو یوں ہی مل جاتا ہے نا منافع میں، بلا تمثیل بلا تمثیل، ملانے کو نہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہا۔ اس مثال کو بھول جائیے، لیکن سوچئے نماز برکت کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز بیٹی کے رشتے کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز کسی سے مفاد اٹھانے کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز تو اس لیے پڑھی جاتی اللہ راضی ہو جائے۔ جب اللہ مل گیا تو کیا نہ ملے گا؟ اللہ مل گیا کیا نہ ملے گا؟ ہر نعمت ملے گی، ہر نعمت ملے گی۔ تو نماز پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، نہیں پڑھو گے برکت جائے گی۔ نمبر 2، جو نماز چھوڑ دے، دوسری مصیبت، اللہ اس کی عمر سے برکت اٹھا لیتے۔ زیادہ دن جینے کا شوق سب کو ہے، لیکن آقا فرما رہے جو نماز چھوڑے گا برکت گئی، عمر کی برکت۔ بہت عیش کرنا چاہتے ہو نا، نماز چھوڑنے سے عمر بھی کٹتی ہے، عمر بھی گھٹتی ہے۔ پہلے 90 سال دادا پردادا کی عمر ہوتی تھی، اور بڑے میاں لوگ بغیر چشمے کے قرآن پڑھتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے۔ ابھی تو 40 سال کا ہوا تو گھٹنے کی تکلیف شروع ہوگی، زمین پہ بیٹھ نہیں سکتا، پیٹ اتنا بڑا ہو گیا کہ جھک کے کھا بھی نہیں سکتا، ہاتھ میں پلیٹ لے کے کھاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جن کو تکلیف ہے یہ سب مجرم ہے، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اکثر و بیشتر تو یہی حال ہے نا۔ کسی مفکر نے بہت اچھی بات کہی تھی، اس کو سن لو۔ جوانی میں اگر نماز نہیں پڑھے گا، جوانی میں نماز نہیں پڑھے گا، اللہ اتنا غیرت والا ہے شاید وہ بڑھاپے میں تجھے پڑھنے نہ دے، وہ بڑھاپے میں تجھے غیرت والا ہے، حالانکہ وہ کرم کرتا ہے، وہ بڑا کریم ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، اس کی رحمت اس کے غضب پہ سبقت لگئی، مگر وہ غیرت والا بھی ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ بوڑھے ہو جاؤ اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اور ایک بات کہوں، اگر تمہارے دماغ میں یہ خط ہے نا میرے بھائیوں، مولانا بڈھے ہوں گے جب مسجد کا کونا سنبھال لیں گے، تو میں کہتا ہوں جس کے گودے سوکھ جائیں نا، جس کی ہڈیاں سوکھ جائیں نا، جو بڈھا ہو جائے، تو بڈھا بیل اللہ قربانی کے لیے بھی قبول نہیں کرتا، تو بڈھا بندہ اللہ اپنے لیے قبول کرے گا۔ میں بوڑھوں کے بے عزتی نہیں کر رہا ہوں۔ جوانی میں زنا کرو گے، جوانی میں شراب پیو گے، جوانی میں پاپ کرو گے، جوانی میں عورتوں پہ بد نظری کرو گے، اور بڈھے ہونے کے بعد جب کسی قابل نہ رہے تو پھر اللہ کی طرف آؤ گے۔ یہ تو اس کا کرم ہے، وہ توفیق دے، لیکن اس کی غیرت بھی تو ہے نا۔ کبھی سوچا اسلام میں کیا بڈھے بیل کی قربانی جائز ہے؟ پوچھو نا علماء سے، جو نہ چل سکتا ہو نہ دیکھ سکتا ہو، جس کی دم کٹی ہوئی ہو، جو وہ مقتل گاہ تک چلنے کے قابل نہ ہو، پوچھو علماء سے کہ قربانی ہر سال بیان ہوتا ہے نا قربانی کا مسئلہ؟ تو جو اللہ ذبح ہونے کے لیے بڈھا بیل قبول نہ کرے، وہ عبادت کے لیے بڈھے کو، لیکن ہاں اگر جوانی میں عبادت کی ہے اور بڑھاپا آ گیا
کمزور ہو گئے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں جوانی میں نفل بھی پڑھتا تھا، سنتیں بھی پڑھتا تھا، زائد پڑھتا تھا، اب بڑھاپے کی وجہ سے نفلیں نہیں پڑھ پاتا، میں نے بڑھاپا کمزوری دی ہے اس لیے نہیں پڑھتا ہے، پھر بھی اس کو اتنا ہی ثواب دیا جائے جتنی یہ جوانی میں عبادت کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس کو اسلام میں بڑھاپا آ جائے، جس کو اسلام میں بڑھاپا آ جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا کو رد کرنے میں حیا فرماتا ہے۔ اور جو بوڑھا ہو جائے اسلام میں، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ جوانی میں عبادت کرتے کرتے بڈھا ہو گیا، اب بوڑھا ہو گیا ہے نا، اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اس کے گناہ نہ لکھا کرو۔ کیوں؟ جو جوانی میں نہیں کیا اس نے بڑھاپے میں کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے بندو، تو عمر گھٹتی ہے نماز چھوڑنے سے۔ نمبر 3 کیا؟ 3 نشانیاں، 3 مصیبتیں کون سی؟ دنیا کی روزی سے برکت جاتی ہے، عمر سے برکت جاتی ہے۔ نمبر 3 اللہ اس کے چہرے سے صالحین کا نور اٹھا لیتا ہے، نیکوں کا نور اٹھا۔ دیکھو اکثر علماء کو میں نے دیکھا ہے جیسے جیسے عمر بڑھے گی بڑھاپا آئے گا ان کے چہرے شگفتہ پھول کی طرح کھلتے ہیں، ہے نا؟ آج سب سے زیادہ کاسمیٹک آئٹم بکتے ہیں میرے بھائی، ہر آدمی خوبصورت بننا چاہتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کاسمیٹک آئٹم کا اثر 2-3 گھنٹہ 4-6 گھنٹہ رہ سکتا ہے، لیکن نماز سے جو چہرے پہ نور آتا ہے زندگی میں بھی چمکو گے، قبر میں بھی چمکو گے، اور میدان محشر میں نمازیوں کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ نماز قبر میں نور ہوگی، اس لیے اگر خوبصورت بننا ہے نماز پڑھو، انشاءاللہ چہرے چمکیں گے۔ میری قوم کی بچیاں بیٹیاں بھی یہاں موجود ہوگی، بہت کوشش کرتی ہے، بہت کوشش کرتی ہے میں خوبصورت لگوں، میں اچھی لگوں، اچھے رشتے آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ میں نے کہا میری بہن چہرے پر کاسمیٹک آئٹم بننے کی بجائے، حالانکہ مفتیان کرام کہتے ہیں ایسے آئٹمز کاسمیٹک آئٹمز جس میں ناجائز اور حرام کی اشیاء، ناجائز اور حرام اشیاء نہ ملی ہو تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ فیس واش ہو، صابن ہو، کریم ہو، اگر اس کے اندر ناجائز و حرام چیزیں نہیں ملی تو استعمال کر سکتے ہیں، میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر ہمیشہ کے لیے چہرہ چمکانا ہے تو نماز سے چمکے گا، وضو سے چمکے گا، اور اللہ اکبر، اور اگر نہیں کرو گے نور نکلے گا۔ آپ کبھی کبھی ہم لوگوں کو پورا ہندوستان جاتے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے یا اللہ یہ بندہ مسلمان ہے کہ نہیں، چہرے اتنے بھیانک دکھتے ہیں، بلکہ کبھی کسی بستی میں جاؤ تو سلام کرنے میں سوچنا پڑتا ہے سلام کریں کہ نہیں کریں۔ اچھا پھر اعتراض بھی کرتے، دیکھو اتنی دور سے مولانا بلایا، مولانا کو اتنی بھی حیا نہیں ہمیں سلام کرے، ارے تیرا منہ دیکھ، تو تو پہچان میں نہیں آ رہا کہ تو مسلمان ہے کہ نہیں ہے، مولانا کیا تجھے سلام کریں گے؟ یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ تو نماز چھوڑنے والوں کے چہرے سے صالحین کا نور چھین لیا جاتا، جا کے اپنے چہرے دیکھو۔ نمازوں میں سوتے پڑے رہنے والوں، فجر میں سوتے پڑے رہنے والوں، ظہر میں گپ شپ کرنے والوں، اپنے چہرے جا کر کے جائزہ لو۔ ایک دور تھا لوگ چہرے دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے۔ غریب نواز 90 لاکھ کو آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ امام علی رضا اتنے خوبصورت اور نورانی چہرے والے تھے کہ چہرے پہ نقاب ڈال کے چلنا پڑتا، وہ چہرے میں آپ کی تازگی تھی امام علی رضا کے چہرے میں، بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے ایک مجوسی کا ننھا سا بچہ امام علی رضا کے جب لوگ چہرے پہ پردہ پڑا تھا، لوگ پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے، اس ننھے سے بچے نے کہا یہ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کہا یہ ہمارا امام ہے، مسلمانوں کا امام ہے، نبی کا شہزادہ ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کہا اس کے چہرے میں کیا رکھا ہے جو اس کی زیارت کرنے بھاگ رہے ہو؟ تو کسی دیوانے نے کہہ دیا تو ہی جا کے دیکھ لے کہ چہرے میں کیا رکھا ہے۔ وہ مجوسی کا بچہ بھی پیچھے ہو لیا، جیسے ہی گیا امام نے جیسے ہی نقاب ہٹایا، چہرے کا پردہ ہٹایا، چہرے پہ وہ نورانیت اور تمازت تھی۔ لوگ حدیث سننے کے لیے بیٹھے تھے، اس 4 سال کے بچے نے چہرہ دیکھا تو کہا آج کے بعد میری ماں بھی تو ہے، میرا باپ بھی تو ہے، میں نے تیرے لیے سب کو چھوڑ دیا۔ تو امام علی رضا جیسا بندہ جب یہ سنا فرمایا تو نے مجھے ماں باپ کا، جب میں نے تجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیا، اپنے پاس ہی رکھا، پڑھایا لکھایا اور اس کو بھی امام بنا دیا، اتنا بڑا امام بنایا کہ دنیا اسی امام کو سیدنا معروف کرخی کے نام سے جانتی۔ اے سبحان اللہ، زندہ باد۔ یہ چہروں کی تمازت یہ تھی۔ اللہ اکبر، آج چہرے دیکھ
खूबसूरत होती, आंखों में जमाल होता। आंखें मुसलमानों की देखकर ऐसे लगता था जैसे नरगिस के फूल शर्मा जाए। चेहरे की अल्लाह अकबर खत्तो खाल देखकर ऐसा लगता था जैसे लाला का कमल शर्मा जाए। लेकिन आज हालात क्या हो गए? छोटे छोटे बच्चे कोई गुटखा खा रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, और उसके बाद कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, सेहत भी ज़ाय हो रही, सब ज़ाय हो रहा है। तो क्या अर्ज़ किया मैंने? अल्लाह के रसूल फरमाते नमाज छोड़ने से तीन मुसीबतें आएगी। नंबर 1 रोज़ी से बरकत जाएगी, नंबर 2 उम्र से बरकत जाएगी, और नंबर 3 अल्लाह चेहरों से सालिहीन बरकत उठा लेगा। फिर आका फरमाते मरते वक्त उसको 3 मुसीबतें आएगी। जब मरेगा ना तो 3 मुसीबतें उठाएगा वो। नंबर 1 फरमाते अल्लाह के रसूल सच्चे सच्चे नबी गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब बेनमाजी को मौत आएगी मरने से पहले ज़लील होगा, ज़लील होकर के मरेगा, मरने से पहले ज़लील होकर मरेगा, ज़िल्लत की मौत आएगी। तौबा करो अल्लाह के बंदो, मौत से पहले उस पर ज़िल्लत मुसल्लत हो जाएगी जो बेनमाज़ी। एक बार सब बुलंद आवाज से आशिकों की तरफ अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल। यकीनन अमरोहा वाले और गिरद नवाज से आने वालों की इज्जत को और उनके ज़ौक़ व शौक़ को सलाम करता हूँ। इतना कोई शख्स किसी को पकाए तो लोग उठ कर जाने लगते हैं, लेकिन आपके ज़ौक़ को सलाम है माशाअल्लाह। मैं जल्दी अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, जल्दी से रिवायत पढ़ता हूँ। तवज्जो आपकी अर्ज़ करूँ ना, मैं बात आगे बढ़ाऊँ। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से पढ़े आप। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो अर्ज़ ही कर रहा था 3 मुसीबतें मौत के वक्त उसको आएगी। नंबर 1 जिल्लत की मौत, जलील होकर मरेगा। कौन इज्जत नहीं चाहता? हर बंदा इज्जत चाहता है, लेकिन आका फरमाने जिसके सदके में इज्जत बनी है, जिसके सदके में इज्जत पैदा हुई है, वो रसूल फरमाने बेनमाजी जलील होकर मरेगा। कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए है, इज्जत मोमिनों के लिए है। और बेनमाजी के बारे में फरमाया कि बेनमाजी जलील और रुस्वा होकर मरेगा। अगर सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल लिया होता, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट का वक्त निकाला होता, तो बताओ जिल्लत की मौत मरते। और ये मत तावीले मत करना, आका ने जो फरमाया वो होके रहेगा। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। अल्लाह अकबर। नमाज पढ़ोगे, नमाज की पाबंदी करोगे तो जिल्लत की मौत नहीं आएगी, बल्कि इज्जत की मौत आएगी। इंशाअल्लाह इज्जत से जाओगे, बल्कि अल्लाह वो इज्जत देगा कि जमीन के ऊपर लोग इज्जत करेंगे, और जब कब्र में जाओगे तो फरिश्ते तुम्हारी इज्जत करते नजर आएंगे। मेरे इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। तो इस जिल्लत की मौत मरेगा बेनमाजी। सिर्फ 10 मिनट का वक्त निकालो, जिल्लत से बच जाओ, जलील होने से बच जाओ, जिल्लत की मौत से बच जाओ। नंबर 2 आका इरशाद फरमाते हैं बेनमाजी को मौत के वक्त जो दूसरी मुसीबत आएगी, ये अल्लाह उस पर इतनी भूख मुसल्लत करेगा, इतना भूखा कर देगा अल्लाह उसको कि अगर वो दुनिया की कोई भी चीज खा ले उसकी भूख नहीं मिटाई जा सकती। यानी वो भूखा मरेगा, भूखा बेनमाजी भूखा मरेगा, उस पर भूख मुसल्लत की जाएगी। दूसरी मुसीबत। नंबर 3, तीसरी मुसीबत, अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत फरमाएगा, इतनी प्यास कि अगर उसको बुजुर्गों ने फरमाया 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में डाल दिया जाए तो भी बेनमाजी की प्यास नहीं बुझ सकती। 7 समुंदरों का पानी कहाँ, कतरा कतरा सकरात में लोग पानी पिला रहे होंगे, और अल्लाह इतनी प्यास मुसल्लत करेगा। अल्लाह अकबर। तो बेनमाजी जलील होकर मरेगा, बेनमाजी भूखा मरेगा, बेनमाजी प्यासा मरेगा।
3 مصیبتیں اس کو مرتے وقت آئے گی۔ میرے بھائیوں، پھر درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، اپنا بھلا چاہ لو، اپنی خیر چاہ لو، صرف 10 منٹ کا ٹائم نکالنا ہے۔ ایک دن میں 24 گھنٹے میں صرف 50 منٹ کا وقت دینا ہے، 50 منٹ نکالنا ہے۔ اللہ کے بندو، آج سے پہلے نماز سے دور رہے ہو، آج سچی توبہ کر لو، جلدی سے مسجدوں کے قریب آ جاؤ، اپنے مسائل کا حل۔ کل بھی مسجدوں میں تھا، آج بھی مسجدوں میں ہے، کل بھی مسجدوں میں رہیں گے۔ سجدے کو کیا سمجھتے ہو؟ پھر میرے آقا فرماتے ہیں، بے نمازی جب قبر میں جائے گا تو قبر میں اس پر 3 مصیبتیں آئے گی۔ اللہ اکبر، قبر وہ قبر، اللہ اللہ، وہ قبر اوپر مٹی ہے، نیچے مٹی ہے، دائیں مٹی ہے، بائیں مٹی ہے، آگے مٹی ہے، نیچے مٹی ہے، مٹی ہی مٹی ہے، نہ تکیہ ہے، نہ چادر ہے، نہ بستر ہے، نہ لائٹ ہے، نہ روشنی ہے، نہ اجالا ہے، نہ ٹھنڈک ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ قبر ہی بہت بڑی تکلیف کی جگہ ہے۔ کہا گیا قبر اندھیرے کا گھر ہے، قبر بچھوؤں کا گھر ہے، قبر اللہ اکبر عذاب کا مسکن ہے۔ اللہ اللہ، ذرا سوچو تو صحیح میری قوم کے جوانوں، ارے 10 منٹ نماز کے لیے نہ نکالنے والے میرے غافل بھائیوں، ذرا سوچو تو صحیح، اپنے ہی 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر، اپنے ہی 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر اگر لائٹ چلی جائے، پنکھا بند ہو جائے، اے سی بند ہو جائے تو ہم کروٹیں بدلتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی۔ مسلمان میرے بھائی ذرا سوچ تو صحیح، وہ قبر جو 10 بائی 10 کی نہیں ہے، جو اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے، اللہ اکبر، وہاں تو کروٹ بدلنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، وہاں نہ اپنے نسب دیکھے جائیں گے، نہ وہاں اپنی ڈگریاں دیکھی جائے گی، نہ وہاں اپنی برادریاں دیکھی جائے گی، نہ وہاں اپنا کھان پان دیکھا جائے گا۔ اللہ اللہ، وہاں تو حال یہ ہوگا، ایمان کے بعد دیکھا جائے گا عمل کیا لایا، عمل کیا لایا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کہنے والوں نے کہا ہے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جب چونٹیاں اپنے بدن پہ رینگتی ہے تو اس وقت ہماری نیندیں اڑ جاتی ہے۔ جب اسی جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی اور اس میں 3 مصیبتیں آئے گی، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ اس پر میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی کو قبر میں 3 مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ پہلی مصیبت یہ آقا فرماتے ہیں، چاروں طرف سے اس کی قبر اس کو دبائے گی۔ اگر یہ بات میرے آقا نے نہ کہی ہوتی تو میں نہ کہہ سکتا تھا، میری اوقات ہی نہیں تھی۔ آقا فرماتے ہیں چاروں طرف سے اس کی قبر اس کو دبائے گی، اور آقا نے اپنے خوبصورت حسین و جمیل ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں یوں شامل کر کے فرمایا، ایسے فرمایا جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے میں گھس گئی ہیں، اس کی پسلیاں آپس میں گھس جائے گی۔ 10 منٹ، صرف 10۔ انسان پان کھاتا ہے، پان کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے۔ اللہ کی عبادت کی صرف 10 منٹ نکال لو، ہر کامیابی لے لو، کیونکہ اذان کہہ رہی حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، کیا ملے گا؟ حیا علی الفلاح، ہر کامیابی تمہارا مقدر، گارنٹی ہے نماز میں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنا من پاک کیا، ذکر کیا، نمازی بن گئے۔ نماز کامیابیوں کی ضمانت ہے، نماز سے گناہوں سے چھٹکارا ہے، نماز سے دل کا سکون ہے، نماز سے برکتیں گھر میں ہیں، نماز سے زندگیوں میں برکت ہے، نماز سے تقدیریں سنورتی ہیں۔ واؤ، 10 منٹ کا ٹائم صرف نکال لو۔ میرے اور تمہارے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کی پسلیاں آپس میں ایسے ملے گی، فرمایا جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے میں گھس گئی ہیں، ایسے پسلیاں گھس جائیں گی۔ اسی پہ بس نہیں، میرے سچے نبی نے فرمایا اللہ اس پر ایک سانپ مسلط کرے گا۔ آقا نے فرمایا ہنسنے کی بات نہیں، ہائے وہ کیا دن ہوگا، اللہ وہ دن کسی کو نہ دکھائے۔ آقا فرماتے ہیں ایک سانپ اللہ اس پہ مسلط کرے گا۔ حدیث میں اس سانپ کا نام بھی آیا، فرمایا اس کا نام ہوگا شجاع الاقرع، شجاع الاقرع اس کا نام ہوگا، اور وہ گنجا سانپ ہے۔
اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں اور اس کے پنجے اور جو ناخن ہے وہ لوہے کے. جب وہ کسی کو ڈسے گا 1000 سال تک کے زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا، اس کو تڑپاتا رہے گا، اس کو بے چین کرتا رہے گا. ایک بار ڈسنے پر 1000 سال تک کے زہر اس کو جو ہے وہ بے چین اور بے قرار کرتا رہے گا. لیکن وہ ایک بار نہیں ڈسے گا بے نمازی کو. تمہارے اور میرے سچے نبی نے فرمایا کہ اگر فجر نہیں پڑا تو وہ شجاع الاقرع ظہر تک ڈسے گا. فجر نہیں پڑھنے پر ظہر تک، ظہر نہیں پڑھا عصر تک، عصر نہیں پڑھا مغرب تک، مغرب نہیں پڑھا عشاء تک، عشاء نہیں پڑھا